السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل منت مراد کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں
تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو۔ پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو۔ پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو۔ پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ مراد منت سے کہتا ہے کہ منت، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہاری اور ممی کی باتیں سن کر تھک چکا ہوں۔ میں آفس میں سارا دن کام کرتا ہوں اور جب تھک ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو تمہارے یہ جھگڑے دیکھ کر مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ منت، آج تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم اس رشتے سے تھک چکی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ مجھے لڑائی جھگڑوں میں خوشی ہوتی ہے۔ مراد، میں تھک چکی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے مراد۔ پھر مراد کہتا ہے کہ منت، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منت، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مت جاؤ، اور اگر تمہیں جانا بھی ہے تو میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے واپس گھر آنا ہے تو۔ پھر منت اپنی بھابھی کے ساتھ واپس اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر جب منت کا بھائی منت کو اپنے گھر دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منت، تم نے اچھا کیا کہ تم اس جہنم سے نکل آئی۔ اب میں تمہیں کبھی واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔